سب سے بڑی خبر، مبینہ منشیات فروش خاتون پنکی کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع کے اوپر پنکی نے بیچ چوراہے ہانڈیاں پھوڑ دی، بلکہ پورے کچن کو آگ لگا دی۔ یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں، انہوں نے 4 سالوں میں پیٹرول کو 150 سے کہاں پہ پہنچا دیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو ہیوی ہینڈڈنس ہمیں اس حکومت کی نظر آتی ہے ہر چیز کے اندر، کہ ہر چیز کو تھوڑی سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے سم ٹائم چیزیں جو ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ مزید کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں۔ را کے سابق سربراہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش میں بھارت خود اکیلا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر، مبینہ منشیات فروش خاتون پنکی کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع کے اوپر پنکی نے بیچ چوراہے ہانڈیاں پھوڑ دی، بلکہ پورے کچن کو آگ لگا دی۔ اب اگر نئی ہانڈیاں بھی بنانی ہوگی تو پہلے کچن کو تیار کرنا پڑے گا، پھر ہانڈیاں کے بارے میں سوچا جائے گا۔ تو وہ جو سارا بیانیہ بن رہا تھا، بہت سارے باخبر صحافی بتا رہے تھے کہ اس کا نام بھی ہے اور اس کا نام بھی ہے، اور ٹی وی پروگراموں میں اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی تھی، نیوز بلٹن کو اس سے لیڈ کیا جا رہا تھا۔ آج اسی پنکی کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو پنکی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، آلدو کہ اس کو بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی گئی، وہاں پہ پنکی نے کہا کہ مجھ سے جھوٹے بیانات دلوائے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اس کا نام بھی لے دو، اس کا نام بھی لے دو۔ یہاں تک پنکی نے کہا کہ جی مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ بیان دو کہ میں بنی گالہ میں بھی کسی شخص کو منشیات جو ہے وہاں پہ پرووائڈ کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ مجھے لاہور سے پکڑ کے لے کے آئے، اور پھر وہ جو ساری گرفتاری کراچی میں ہوئی اس کو سٹیج کیا گیا۔ اب یہ وہ سارے الزام ہیں جو مبینہ طور پہ پنکی نے لگائے ہیں۔ اب ان کی کتنی صداقت ہے، obviously ان سب چیز کے اوپر یقیناً تحقیقات ہوں گی، لیکن بڑا کوشچن تو یہ ہے نا کہ بھائی ایک اکیلی خاتون اور اتنا بڑا وہ نیٹ ورک چلا رہی تھی، اس میں غیر ملکی بھی تھے، اس میں یہ بھی تھا اور اس میں وہ بھی تھا، وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے رہے، اور پھر اس پہ جتنی ایکسائٹمنٹ مجھے صحافتی طبقے کے اندر نظر آئی۔ اب یہ یہاں پہ 78 سال سے صحافت ہو رہی ہے، بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں جو ہم سے بھی بہت زیادہ سینئر ہیں، ان کو پتہ ہے یہاں پہ بکری چوری سے لے کے اور پتہ نہیں کس قسم کے مقدمات قائم ہوتے ہیں۔ تو ذرا سی جب اس طرح کی کوئی خبر آتی ہے تو جن لوگوں کو پورے نظام کا پتہ ہے، بہت ساری چیزیں وہ کور کرتے رہے، وہ تو آٹومیٹکلی سینیکل ہو جاتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں اب اس کے اندر کیا چیز ہے۔ لیکن میں نے ایکسائٹمنٹ دیکھی کہ جناب ٹی وی پروگراموں کے اندر اس پہ ڈسکس کیا گیا، نیوز بلٹنز اس سے لیڈ ہوئے کہ پنکی نے یہ کر دیا اور پنکی نے اس کا نام لے دیا، اور پنکی کے اتنے یہ نکل آئے اور پنکی کے اتنے وہ نکل آئے، اور اب پنکی نے آگے جناب کہا کہ بھائی مجھ سے تو جھوٹ بلوایا جا رہا ہے۔ اور پنکی نے یہ بھی کہا کہ صنم ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ باقاعدہ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے پنکی نے یہ بیان دیا۔ اچھا پنکی کیا کچھ کہتی رہی، ذرا آپ سنیے گا۔ ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹے بیان دلوائے، کیا آپ بولے بنی گالہ میں آپ کو تو نہیں کہ بندے کو سامان دے کر آتی ہے۔ جی آپ نے سنا، پنکی نے کہا کہ بھائی یہ مجھ سے جھوٹے بیان دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب پنکی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ایک دن پہلے تک میں کچھ اور باتیں کرتی رہوں اور مجھ سے آپ کچھ بھی کہہ دیں اور میں آ کے یہاں پہ کہہ دوں۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جناب، وہ کہ کون بچائے گا پاکستان، یہ اور وہ نعرے لگا رہے تھے، اور 4 دنوں کے بعد ان کا ٹوٹل بیانیہ تبدیل ہو گیا تھا۔ تو اس میں تو کافی حد تک پنکی نے یہ ظرف کا مظاہرہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں منشیات فروش تو ہو سکتا ہے شاید وہ، اس نے کہا میں جھوٹی نہیں ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی، جھوٹا بیانیہ نہیں بنا سکتی ہوں۔ اب وہ منشیات فروش ہے یا نہیں ہے، اوبیسلی معزز عدالت کے سامنے کیس ہے، معزز ادارے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، جو بھی معاملہ ہوگا وہ سامنے پتہ چلے گا۔ لیکن پنکی نے کہا ہے بھائی کہ مجھ سے جھوٹے بیانات دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ عقل، منطق، شعور کو ایک نیا چیلنج ہے یہ پنکی گیٹ۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اگر کوئی نوجوان، ایک عام شہری، کوئی تیسرا چوتھا بندہ اس کے اوپر کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو جائے، کوئی سیاسی کارکن ایکسائٹڈ ہو جائے، وہ بتائے جناب اس سیاسی مخالف کے خلاف یہ بیان آ گیا، اس سیاسی مخالف کا نام آ گیا، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جب میں بڑے بڑے سنجیدہ اور سینئر صحافیوں میں اتنی ایکسائٹمنٹ دیکھتا ہوں اور وہ اس کو ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے پاکستان کی تاریخ کا کوئی سب سے بڑا سکینڈل پکڑا گیا ہے، تو پھر پتہ نہیں مجھے اپنی عقل، منطق، شعور پہ وہ آتا ہے کہ شاید ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم اتنے کم عقل ہیں اور ان کو بہت زیادہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، یا پھر وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ پر اینی وے جو بھی ہے، ٹو بی آنسٹ یہ معاملہ جب معزز عدالت کے اندر حل ہوگا تبھی چیزیں آگے بڑھیں گی۔ لیکن پنکی نے جو بیان دیا ہے اس نے اپنا مقدمہ پوری قوم کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا جی، پیٹرول کی قیمت میں پچھلے دنوں کتنا اضافہ ہوا وہ آپ کو پتا ہے۔ اب حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی کر دی ہے۔
اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. بھارت میں 4 سالوں کے دوران، جی ہاں جی 4 سالوں کے دوران پہلی دفعہ 3 روپے اضافہ ہوا ہے. یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں انہوں نے 4 سالوں میں پیٹرول کو 150 سے کہاں پہ پہنچا دیا وہ آپ کے سامنے ہے. وہاں پہ جناب 4 سالوں میں صرف 3 روپے اضافہ ہوا اور اس کے اوپر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے. حکومت صفائیاں دے رہی ہے. یہاں پہ جناب انہوں نے 150 سے پیٹرول کو بڑھایا اور 400 سے بھی اوپر لے گئے اور اب اس میں سے 5 روپے کم کر کے کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ہم نے ریلیف دے دیا. یہ باقاعدہ نون لیگ کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ چیز شیئر کی جا رہی ہے. کیسے عوام کے شعور کی توہین کی جاتی ہے. مطلب انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہاں پہ عوام کو ہم جو بیانیاں بیچیں گے وہ بیانیاں بک جائے گا. میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں اور عوام وہ مان لے گی، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ چیز بہت زیادہ چل رہی ہے، کیونکہ صبح سے شام تک آپ بار بار اس کو دہرا رہے ہیں. بار بار کوئی چیز دہرانے سے بیانیہ نہیں بنتا. میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو بار بار کہتا رہوں کہ میں ٹام کروز ہوں، میں ٹام کروز ہوں، میں ٹام کروز ہوں، تو میں ٹام کروز تو نہیں بن جاؤں گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی سبسٹنس ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو عوام کو کے دماغ کو سمجھ آئے، ان کے دل میں اتر سکے. تو جب تک اتنی مہنگائی ہے اور اتنی زیادہ آپ نے مہنگائی کر دی اور اوپر سے آپ عوام کے شعور کی ایسی توہین کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ جناب ہم نے 5 روپے ریلیف دے دیا، اس سے الٹا عوام کو چڑ چڑھتی ہے. الٹا عوام کہتی ہے کہ بھئی یہ ہمیں ایک تو ظلم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ کیسا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا جی، سینئر صحافی ہیں رؤف کلاسرا صاحب، یہ سامنے آپ ان کا ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے اور اپنے ولاگ کے اندر انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ سگریٹ کے اوپر کیسے ٹیکس چوری وغیرہ ہوتا ہے اور کیسے اس کے اندر سیاسی گٹھ جوڑ وغیرہ بھی ہے اس دھندے کے اندر. تو اس ٹویٹ کے اوپر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے سسٹم کا سب سے کمزور پہلو ہے، جہاں وہ لوگ جن کے لیے ناجائز دھندے کے لیے سیاسی پروٹیکشن ضروری ہے، جو ان عناصر کو ان ٹچیبل بنا دیتی ہے. اگر ہم اپنے سسٹم سے چوری ضیاع کو 50% بھی نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم مالی اور سیاسی طور پر خود مختار ہو سکتے ہیں. اس کے لیے نیک نیتی اور سیاسی مصلحتوں سے آزادی لازم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ ملک کے وزیر دفاع ہیں، اس طرح کی بات میں کروں یا کوئی عام پاکستانی کرے تو الگ چیز ہے. کس نے سسٹم سے سیاسی مداخلت نکالنی ہے؟ کس نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے؟ وہ رؤف کلاسرا صاحب جیسا کوئی صحافی تو نہیں کرے گا، وہ تو رپورٹ کرے گا. میرے جیسا صحافی رپورٹ کرے گا، عام بندہ جو ہے وہ بات کرے گا. یہ کرنے کا کام تو حکومت کا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جناب وہ بتا رہے ہیں کہ سیاسی مداخلت بھی ہے، سسٹم میں چوری بھی ہے، سسٹم کتنا کرپٹ ہے، اور یہ ملک کا سٹنگ وزیر دفاع کہہ رہا ہے. اب یہ جو ٹویٹ ہے یہ پوری دنیا میں جدھر بھی دیکھی جائے گی، ساتھ ہی گروک کی ٹرانسلیشن ہوگی، مقامی زبان میں ٹرانسلیشن بھی ہو جائے گی. تو ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ نہ صرف چوری ہو رہی ہے بلکہ اس چوری کا ادراک ہماری حکمران اشرافیہ کو بھی ہے اور وہ اس کے آگے بے بس نظر آتی ہے. تو پھر ایسے ماحول کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ کاری آئے گی، انویسٹمنٹ آئے گی اور یہاں پہ جو ہے اکنامک حالات بہتر ہوں گے. اگلی خبر کراچی سے ہے جی. کراچی میں ایف آئی اے نے صرافہ بازار میں ایک دکان پہ چھاپا مارا اور وہاں پہ جو تاجر ہے اس کے اوپر تشدد کیا گیا. اب یہ وہ ہیوی ہینڈڈنیس ہے جس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ون کانسٹیٹیوشن ایوینیو پر جس طریقے سے چھاپا مارا گیا، بعد میں وزیر اعظم صاحب نے اس کا نوٹس لیا. کیا ایسے ماحول کے اندر کوئی آ کے کسی جگہ پہ کوئی انویسٹ کرے گا؟ اب ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ چھاپا مارا گیا ہے، صرافہ بازار میں چھاپا مارا گیا ہے، یقیناً شاید کوئی لیجیٹیمیٹ کیس ہو، اس لیے کہ سونے کی اسمگلنگ دیگر چیزیں ہوتی ہیں اور سم ٹائم سونا زیادہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، سونا اتنا ہوتا نہیں ہے، اس کو اسمگل کر دیا جاتا ہے یا اسمگل کے سونے کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ادارے ان کے پاس یقیناً جینون ریزنز ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں بہتر طریقے سے بھی کی جا سکتی ہیں. جا کے کسی کے اوپر تشدد کرنا، پھر اس طریقے سے سلوک کرنا، اس سے کیا پیغام جائے گا؟ میں نے آپ کے ساتھ پچھلے ولاگ کے اندر بھی ایک مثال شیئر کی تھی کہ غیر ملکی جو یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی انویسٹمنٹ وغیرہ کی بھی ہے، ان کے بزنس کے اوپر جس طریقے سے چھاپا مارا گیا، پھر انہوں نے ہائی کورٹ میں کیس وغیرہ بھی کیا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں نوٹس دے دو. یہ جس طریقے سے بندوقیں اٹھا کے آپ آ گئے اور یہ وہ سارا یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے. تو یہ جو ہیوی ہینڈڈنیس ہمیں اس حکومت کی نظر آتی ہے ہر چیز کے اندر، کہ ہر چیز کو تھوڑی سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے سم ٹائم چیزیں جو ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ مزید کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ مثال پہلے بھی دی تھی کہ یہاں پہ ایک حکومت نے جب ایٹمی دھماکے ہوئے تو لوگوں کے جو ڈالر اکاؤنٹس تھے، یعنی ایک پاکستانی نے اگر کسی جگہ پہ پاکستانی بینک کے اندر اپنے $10,000 رکھے ہوئے، وہ سارے اکاؤنٹس منجمد کر دیے تھے نون لیگ کی حکومت نے.
اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ لوگوں نے پاکستان میں ڈالر رکھنا چھوڑ دیے. انہوں نے کہا یہاں پہ تو ہمارے بینکوں کے اندر جو ڈالر ہیں وہ محفوظ ہی نہیں ہے, جب حکومت کا دل چاہے گا وہ اس کو منجمد کر دیں گے. اور وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اب ہم بار بار کہتے ہیں جی ڈالر ادھر چلا گیا, ڈالر ادھر چلا گیا, لوگ ڈالر باہر نکال کے لے گئے. کیا ملک کے اندر جو لوگوں کا سرمایہ ہے وہ محفوظ ہے؟ اور اسی طرح جس طرح 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ چھاپا مارا گیا, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں جی وہ دبئی میں اس نے یہ لے لیا, فلانی جگہ پہ اس نے وہ جائیداد لے لی. ادھر اگر اس نے کوئی جائیداد لی ہوتی تو کیا وہ اس وقت محفوظ ہے؟ کل پتہ چلے گا جناب یہ لیز بھی کینسل ہو گئی, وہ پوری سوسائٹی کینسل ہو گئی. یہاں پہ تو جو دل کرتا ہے کسی کا کچھ بھی ہو جاتا ہے. تاثر تو یہی بن رہا ہے نا, ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو حقیقت میں, لیکن تاثر پرسیپشن جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جو دبئی کے اندر لوگوں کا پیسہ ہے, اب لوگ وہاں سے پیسہ نکالیں گے تو ان حالات کے اندر وہ پیسہ نکال کے پاکستان لائیں گے. میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی یہ خبر شیئر کی تھی, پاکستان کا ایک بزنس گروپ ہے, اس نے تقریباً 7 ارب روپے کی انویسٹمنٹ مصر میں کی ہے. وہاں پہ وہ اپنی مینوفیکچرنگ یونٹ لے گئے. یہاں پہ بجلی مہنگی, یہاں پہ گیس مہنگی, یہاں پہ تو بزنس مینس کا ویسے ہی گزارا نہیں ہو رہا. پھر اوپر سے بزنس کو, پیسے کمانے کو ہم نے گالی بنا دیا ہے. ہر کسی کو ہم چور بنا دیتے ہیں, جی اس کا یہ ہے, اس کا وہ مشکوک ہے. بھائی اصل مشکوک تو وہ نظام ہے جس کے اوپر یہ حکمرانی کر رہے ہیں. اگر یہ صحیح طریقے سے سارے ادارے چلا رہے ہوں تو چیزیں اس نہج پہ کیوں پہنچے؟ پر اینی وے, یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے اوپر کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ اب ویڈیو بھی وائرل ہے, کافی زیادہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے. کیا یہ واحد طریقہ ہے کہ آپ جائیں اور کسی کے اوپر تشدد شروع کر دیں؟ آپ نے چھاپا مارنا ہے تو آپ ایک بڑی فورس کے ساتھ جا سکتے ہیں, لوگوں کو آرام سے بھی کہہ سکتے ہیں جی بھائی آپ سائڈ پہ ہو جائیں, ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے, ہم اس کو چیک کریں گے, اور اس کا آپ وارنٹ بھی دکھائیں, قانونی طریقہ کار سے اس کو بہتر طریقے سے بھی آپ حل کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جناب خوف کی فضا قائم کرنی ہے اور اس طریقے سے کوئی میسج دینا ہے, اس سے وقتی طور پہ تو شاید کوئی ایک آدھی چیز اوپر نیچے آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے, لیکن لانگ ٹرم جو ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں, اب آپ دیکھ لیں کون سا ایسا سیکٹر ہے جو بہت زبردست پرفارم کر رہا ہے, کون سا ایسا سیکٹر ہے کہ جہاں پہ چیزیں بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہیں. میں بزنس سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں, آپ ہی مجھے بتا دیں. اچھا, جاگو نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے, یہ ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی کہ ایک شخص اپنے بچے یا بچی کے ساتھ جاگنگ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے پولیس کی موبائل چل رہی ہے. اگر آپ اس کو زوم ان کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پولیس کی وہ موبائل جو ہے پیچھے پیچھے چل رہی ہے, اور اس کے پیچھے بھی آپ کو ایک اور گاڑی بھی نظر آتی ہے, ولا علم اب وہ بھی پولیس کی ہے یا نہیں ہے, لیکن جو پہلی گاڑی ان کے پیچھے ہے وہ تو بالکل پولیس کی گاڑی ہے, اوپر لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں. اب یہ کون سے افسر صاحب ہیں جو پیدل بھاگ رہے ہیں, یا کون سے یہ صاحب ہیں, آئی ڈونٹ نو, کوئی سیاستدان ہے, کون ہے یہ کہ یہ جناب بھاگ رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے پولیس کی گاڑی چل رہی ہے. اگر بھائی آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو کسی اور جگہ پہ چلے جائیں, پولیس کی گاڑی میں پٹرول بھی جل رہا ہے, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا کسی ایسے ملک کے اندر کہ جہاں پہ IMF کی ٹیم آ کے بیٹھی ہو, وہ آپ کو بتا رہی ہو کہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور پٹرول کی لیوی کا جو ٹارگٹ ہے غالباً وہ بھی انہوں نے بڑھا دیا کہ پٹرول کے اوپر ہمیں مزید ٹیکس اکٹھا کرنا پڑے گا, کیونکہ اوور آل تو معیشت چل نہیں رہی ہے. یہاں پہ بار بار جو کہا جاتا ہے نا کہ جی پاکستان میں اتنا ٹیکس وہاں سے چوری ہو گیا, اتنے سیکٹر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بھائی یہ سراسر جو ہے نا میرے خیال میں حقائق کے منافی بات ہے. اب کوئی سیکٹر چلے گا تو پیسہ اکٹھا ہوگا, ہر چیز کو ہم نے بالکل محدود کر دیا. اب آپ دیکھ لیں کہ کیا پراپرٹی کا سیکٹر چل رہا ہے, کون سا ایسا سیکٹر ہے بزنس کا جو بوم کر رہا ہے, آپ مجھے خود ہی بتا دیں. اب یہ جو کھانے پینے سے ریلیٹڈ چیزیں یعنی گروسری, لوگوں کی روزمرہ کی اشیاء, وہ ساری چیزیں تو لوگوں نے لینی ہے, وہ تو کام چلتا ہی رہے گا, جتنے کی بھی ہوں گی لوگوں کو لینے ہی پڑیں گی. لیکن اوور آل جو اکانومی کے اندر ایک بوم ہوتا ہے, کیا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میرا نہیں خیال. پر اس ماحول کے اندر جہاں پہ ہمارے ملک کی یہ معاشی حالت ہے, وہاں پہ جو حکمران اشرافیہ ہے, جو افسران ہیں, جو حکمران طبقہ ہے جناب, ان کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے جناب وہ چل رہی ہے پولیس کی موبائل چل رہی ہے. یہ کسی مہذب معاشرے کے اندر ہو سکتا ہے؟ ہاں, کوئی ملک کا صدر, وزیر اعظم, کوئی ایسی شخصیت کہیں پہ کوئی کر رہی ہو تو چلو کوئی اس کے ساتھ پروٹیکشن ہوتی ہے. یہاں پہ ہر بندہ, یہاں پہ آلو پیاز کا ریٹ چیک کرنے AC صاحبہ, DC صاحب اور AC صاحب گئے ہوتے ہیں, مجسٹریٹ صاحب گئے ہوتے ہیں, جناب ویگو ڈالا, اس کے پیچھے ڈالا, اتنی بڑی گاڑی. بھائی دنیا کے کس غریب ملک میں ایسی صورتحال ہے؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کسی ترقی یافتہ ملک میں بھی افسران کو اتنی سہولتیں دی ہوں, جناب اتنے ہی مراد دی ہوئی ہیں, اور اس کے اوپر IMF بھی کچھ نہیں کہتا. غریب کو کوئی دینے کی بات ہو تو فوراً IMF اس پہ بولتا ہے, لیکن اس سسٹم کے جو سب بینیفیشری ہیں وہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے. یہ جو ساری چیزیں جس طریقے سے چلائی جا رہی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں
بھائی یہ تو اتنے کروڑ کی چیز ہے، اتنے ارب کی چیز ہے، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. نہیں بھائی، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. جب قوم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھو اور خود جناب آپ نے جو ہے اپنے پیٹ کے اوپر پیزے باندھے ہوئے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کے جو ہے گلوں کے اندر پیزے اور روسٹ اور کیا کچھ پھنسا ہوا ہے، اور قوم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانی دو، تو یہ بات تو مناسب نہیں ہے. لیکن اینی وے، کیا ہمارے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے یہ معاملہ چینج ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا. یہ اسی طرح چلتا رہے گا، کیونکہ ان ساری چیزوں کے اندر نا آپ کو ایک واضح انٹینٹ نظر آتی ہے حکمران طبقے کی، کہ عوام جو مرضی کہتی رہے، مائی فٹ آور فٹ، ہمارے جوتی پہ تم جو مرضی کہتے رہو، ہمارا جو دل ہوگا ہم وہ کریں گے. اچھا جی، انڈیا کی جو خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش میں بھارت خود اکیلا ہو رہا ہے. اور یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. بھارت کے ساتھ جو ہوا ہے کہ اب بھارت کے جو پارٹنرز ہیں وہ بھی تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. بھارت اب یو اے ای کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن یو اے ای لگتا ہے ایسے ہے کہ پورے خطے کے اندر اس وقت تنہائی کا شکار ہے. اور بھارت نے جو اوور کلیور بننے کی کوشش کی اور جس طریقے سے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی، وہ الٹا اس کو لینے کے دینے پڑ گئے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس نے پہلے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا اور کہا کہ بھائی ہم ایک بیانیہ بنا دیں گے، چھوٹی سی جنگ کر کے ہم جیت جائیں گے، دنیا کو یہ بتائیں گے کہ بھارت بڑا سٹرونگ ملک ہے، ہم چائنا کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. ادھر پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے جس طریقے سے ان کی خاطر تواضع کی، جو جوتے مارے، وہ ساری چیز الٹی پڑ گئی. اور پھر ان کی جو خفیہ ایجنسیاں جو کچھ کر رہی ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسٹیمیٹ کیا، اور کینیڈا کے اندر ایک بندے کو مروا دیا، امریکہ میں بندے کو مروانے کی کوشش کی. تو عالمی سطح کے اوپر بھی یہ چیز ایکسپوز ہو گئی. جو پاکستان بار بار کہتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کرواتے ہیں، تو وہ چیز بھی ثابت ہو گئی کہ بھائی یہ ان کی یہی حرکتیں ہیں. اور پھر وہ اس طرح کا تاثر دیتے ہیں جب بھی پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ ایجنسی وہ ایجنسی، اور اپنی ایجنسیوں کے بارے میں شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی فلاحی ادارے ہیں، ان کو مدر ٹریسا لیڈ کرتی رہی ہیں. پورے خطے کے اندر دہشت گردی کے نیٹ ورک ان کی ایجنسیوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور حکومت کے آشرواد سے بنائے ہوئے ہیں. یہ ان کے افسران، ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ایسا ہم نے کر دیا، ویسا کر دیا. ان ساری چیزوں سے جو یہ براواڈو وہ دکھانے کی کوشش کرتے رہے، آج عالمی تنہائی کا وہ شکار ہو رہا. اور پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش تو کی بھارت نے، لیکن بھارت کو اس کا کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا، اس وقت کہیں پہ بھی آپ کو بھارت کہیں پہ فیچر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. چاہے وہ مقامی سطح کے اوپر کوئی معاملات ہو رہے ہوں یا عالمی سطح پہ کوئی معاملات ہو رہے ہوں. برکس کی میٹنگ ہوئی، وہاں پہ مشترکہ اعلامیہ بھی جاری نہیں کیا گیا بھارت کے اندر، کیونکہ ایران اور یو اے ای کا جو تنازع تھا وہاں پہ ایک طرح سے وربل ان کی جھڑپ بھی ہوگی. ایران نے کہا بھارت کا بھائی یہ جو تمہارا اتحادی ہے یہ تو شامل ہے ہم پر حملے میں. تو وہ جو بھارت ایک مقام انٹرنیشنل سطح پہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، وہ ان کی تنگ نظری کی وجہ سے اور اس پالیسیز کی وجہ سے جو مودی حکومت کی ہیں، اور دہشت گردی کو جس طریقے سے وہ خطے میں فروغ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو اس کا الٹا نقصان ہو رہا ہے. اچھا جی، امریکہ کے صدر کا دورہ چین، اور یہ نیو یارک پوسٹ نے اس کو رپورٹ کیا. یہ نیو یارک پوسٹ وہی ہے، یہ نیو یارک ٹائمز نہیں ہے، یہ نیو یارک پوسٹ ہے. اور اس کو آپ اسی طرح کہہ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ شاہ رخ خان ہے، اور کسی کو کہتے ہیں جی یہ چائنا کا شاہ رخ خان ہے. تو ایک اصلی نیو یارک ٹائمز ہے اور ایک نیو یارک پوسٹ ہے، آلدو کہ ادارہ یہ بھی کافی پرانا ہے لیکن یہ ٹیبلوئڈ قسم کا ہے. انہوں نے رپورٹ کیا ہے جی کہ جو صدر ٹرمپ جب وہاں پہ گئے ہوئے تھے تو ان کے صحافیوں کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ وہاں پہ نہیں دی گئی. پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں یہ امریکن صحافی، ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملنے کا وہ عادت پڑ جاتی ہے کہ لوگ جناب غلاموں کی طرح ان کے آگے پیچھے بھاگیں، ان کی ہر چیز پہ اعتبار کریں، ان کی ہر خبر کے اوپر بریکنگ نیوز چلائیں. تو ان کا شاید خیال تھا کہ چائنا جائیں گے تو وہاں پہ بھی ہمیں ویسے ہی جو ہے ہماری آؤ بھگت ہوگی جیسے کسی افریقہ کے ملک میں ہوتی ہے، سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، ہر کوئی آگے لیٹ رہا ہوتا ہے. ویسی صورتحال تو نہیں ہوئی. چائنا نے جناب اس طرح کا شاہی پروٹوکول نہیں دیا، تو اس سے ان کو کافی زیادہ تکلیف ہوئی ہے نیو یارک پوسٹ والوں کو. اور انہوں نے اس میں لکھا بھی ہے کہ جناب آگے پریس کو نہیں جانے دیا گیا، اس جگہ پہ ہمیں نہیں جانے دیا گیا. یہ ٹرمپ جدھر جاتا ہے یہ اپنے صحافی بھی ساتھ لے کے جاتا ہے. یہ جب ادھر آئے تھے اسلام آباد میں ٹاکس کے لیے تو جے ڈی وینس بھی اپنے صحافی ساتھ لے کے آیا تھا. اور حالت دیکھیں کہ جب یہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے ایک بھی صحافی نے انٹریکٹ نہیں کیا، پاکستانی صحافی نے امریکنز کے ساتھ. وہ جو جے ڈی وینس نے آ کے صحافیوں سے بات کی وہ اپنے صحافی ساتھ لے کے آیا ہوا تھا، انہی سے بات کر کے وہ واپس چلا گیا. چائنا میں بھی انہوں نے وہی کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا نہ یہ چائنا ہے، یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آئیں گے اور آپ ہر چیز کو لیڈ کریں گے. انہوں نے کہا جی یہاں ہماری
مرضی کے مطابق معاملات چلیں گے، اور اس کی ان کو کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اور اس کو یہ رپورٹ کر رہا ہے نیو یارک پوسٹ، اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے جناب کہ اے وائٹ ہاؤس اسٹافر واز trampled by Chinese reporters. A Secret Service agent was kept out of official events. American journalists were prevented from joining the presidential motorcade. بھائی presidential motorcade میں امریکن جرنلسٹ کا کیا کام ہے؟ وہ چائنا میں اگر چائنیز جرنلسٹ شامل ہوں گے تو شاید یہ بھی شامل ہو جائیں، لیکن ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں افریقہ کے ممالک کی، پتہ نہیں یا کہاں کی، کہ یہ ہر جگہ پہ جناب اندر یہ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دا وائٹل ڈیٹا، جو خبر ہے، امپورٹنٹ خبر یہ ہے یہ وائٹل ڈیٹا کے حوالے سے، کہ یہ جو امریکہ کا وفد سارا گیا ہوا تھا چین، انہوں نے کیا کیا، یہ برنر فونز لے کے گئے ہیں اور نئی ای میل ایڈریس بنا کے لے کے گئے۔ ان کو ڈر یہ تھا کہ جو چائنیز ہیں وہ ہمارا سب کچھ ہیک کر لیں گے، تو یہ برنر فون وہ ہوتا ہے جو آپ ایک آدھ دفعہ استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ نئے فون لیے گئے، نئے ای میل ایڈریس بنائے گئے، اور وہ صرف اس دورے تک محدود ہیں۔ اس دورے کے بعد ان فونز کو بھی ڈسکارڈ کر دیا جائے گا، وہ ای میل ایڈریس جو ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ ان کو خدشہ یہ تھا کہ اگر ہم اپنی معمول کے یا جو ہماری روٹین کی چیزیں ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں، ہم اپنے اصل ای میل ایڈریس وہاں پہ استعمال کرتے ہیں، اصل فون وہاں پہ استعمال کرتے ہیں، تو چائنا جو ہے وہ سب کچھ ہیک کر لے گا۔ اچھا، مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ چائنا اوبیسلی اس میں اس کا بڑا اس نے ایڈوانس وہ ہو چکا ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ وہ چائنا گیا اور کسی کمپنی میں اس کو بتایا گیا کہ یہ جو ہمارا کیمرہ ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا کیمرہ ہے، کچھ دو چار اس نے کوئی باتیں وغیرہ کی، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیمرہ جو ہے بتائے گا کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ لٹرلی اس بندے نے مجھے بتایا جس کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ میرے دماغ میں جو کچھ بھی تھا وہ شاید پہلے اس سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں وغیرہ انہوں نے پوچھی یا کچھ ہوا، کوئی اسی طرح کا سیناریو تھا۔ اس نے کہا کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے کیمرے نے، چائنا کے کیمرے نے جو چیزیں بتائیں اس کمپیوٹر نے اور سامنے لکھی ہوئی آئیں، اس نے کہا کہ میں پریشان ہو گیا کہ تقریباً 80% چیزیں وہ ٹھیک تھیں، 80% وہ چیزیں ٹھیک تھیں۔ کہتے ادھر تو میں منہ ٹیڑھا کر کے کہا نہیں یہ وہ میں نے کوئی زیادہ اس پہ ریئیکشن نہیں دیا، پر اس نے کہا کہ میں پریشان ہو گیا کہ 80% چیزیں اس میں ٹھیک تھی۔ تو چائنیز جو ٹیکنالوجی ہے وہ کافی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے امریکنز کو ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ ٹرمپس کا اور سارا ان کے سارے سسٹمز ہیک ہو جائیں، تو وہ یہاں سے نئے فون لے کے گئے امریکہ سے، اور نئے وہ انہوں نے سسٹم بنائے ای میلز کے، اور اس دورے کے بعد ان سب کو تباہ کر دیا جائے گا تاکہ کوئی ایسا خدشہ نہ ہو کہ چائنیز ہماری جاسوسی کر۔ اچھا، اگلی جو بڑی خبر ہے کہ چائنا کا دورہ تو امریکہ نے کر لیا، لیکن جناب اب پوٹن وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ جی ہاں جی، 19 اور 20 تاریخ کو صدر پوتن چائنا کا دورہ کریں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں وہاں پہ جو ڈسکس ہوئی ہوں گی صدر ٹرمپ اور صدر شی جن پنگ کے درمیان، اسی کے حوالے سے اب چین مشاورت کرے گا رشیا سے، اور رشیا کے صدر بھی وہاں پہ آ رہے ہیں، اور آنے والے جو اگلا 1-1.5 ہفتہ ہے آبنائے ہرمز کے حوالے سے، ایران کے معاملات کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب کہ صدر پوٹن کے دورے کے بعد کیا اعلامیہ آتا ہے اور چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ وہ رشینز نے یہ کمپلین نہیں کرنی کہ جی ہمارے صحافیوں کو یہاں نہیں جانے دیا گیا، یا پھر صدر پوٹن اپنے صحافی ساتھ لے کے نہیں آئیں گے کہ ہمارے صحافی آئے ہیں بس یہی بات کریں گے اور انہی سے ہم سوال جواب کریں گے اور بیانیاں بنائیں گے۔ ویسا نہیں ہو سکتا۔ ویسے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایئر فورس 1 پہ اپنے صحافی ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک چھوٹی سی خبر آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل تمغے کافی بانٹے جا رہے ہیں، اور ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی اسی ہفتے، ان کو بھی تمغہ ملا اور وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے دوست وہاں پہ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ بھائی ہمیں پارٹی دو، تمہیں تمغہ ملا ہے۔ اس نے کہا یار میری عزت رہنے دیں، میں کچھ زیادہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، زیادہ چیزیں سوشل میڈیا پہ آ گئیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کس قسم کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جناب اس وقت حالت ہوئی ہے کہ جن کو تمغے ملے میں وہ بھی نہیں چاہتے کہ بھائی اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے، کیونکہ پھر وہ کچھ لوگ تو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لیکن کچھ جو ہیں ان کا یہ ہے کہ بھائی زیادہ اگر اس کو ہائی لائٹ کریں گے تو الٹا تنقید ہوگی۔ باقاعدہ طور پہ یہ میں آپ کو سنی سنائی بات نہیں بتا رہا، میرے سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت جس کو تمغہ ملا، اس نے کہا بھائی آپ کو تو پتہ ہی حالات کا، زیادہ اس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پارٹی میں دے دوں گا، لیکن تصویریں وغیرہ جو ہے نا زیادہ اس کو شیئر مت کیجیے گا۔ بہت جلدی اب سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔